اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 31 ہے، تاریخ 20 اگست 2020 عیسوی اور دن جمعرات۔ کل ہم نے سبق ملی وحدت کی نصف پڑھائی کی تھی، آج ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اس کے الفاظ معنی اور وضاحت آپ یاد کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تعلیم کے سلسلے میں ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کتاب صفحہ نمبر 98 پر آخری پیراگراف تک ہم نے پڑھائی کی تھی، آگے پڑھتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، مولانا ظفر علی خان تحریک پاکستان کے اہم کارکن رہے ہیں اور یہ اردو کے مشہور شاعر بھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، کابل افغانستان کا شہر ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے۔ پیر کہتے ہیں بوڑھے شخص کو اور جوان سے مراد نوجوان ہے۔ بیتاب مطلب بے چین، مطلب اگر کابل میں کسی مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے تو ہندوستان کا ہر بوڑھا اور جوان اس کی تکلیف میں اس کے لیے بے چین ہو جائے۔ یہ طلبہ کا مظاہرہ جس کا تم ذکر کر رہے تھے، اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے۔ در حقیقت اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے۔ فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد اسے بنایا گیا اور فلسطین میں زیادہ تعداد میں مسلمان موجود ہیں۔ فلسطینی اس ظلم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو اسرائیلی فوج ان پر گولیاں برساتے ہیں۔ جب عالم اسلام سے اس کے خلاف مؤثر آواز نہیں اٹھتی تو اسرائیلی حکومت کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ مطلب اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا اور فلسطین کے مسلمان جب اپنے خلاف احتجاج کرتے ہیں، ان کے ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، اور جب عالم اسلام یعنی دنیا کے دوسرے مسلمان اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو وہ مزید ان کو شے ملتی ہے اور ان کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے ظلم و ستم میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ حامد کے ابا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ابا جان، کیا وجہ ہے کہ مسلمان تعداد میں 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف علاقوں میں جبر و ظلم کا شکار ہیں؟ حامد نے ابا جان سے پوچھا۔ اب وہ اپنے والد سے پوچھ رہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ اکثریت علاقوں میں مسلمان دوسروں کے جبر اور ظلم کا شکار ہیں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے حامد کے ابا کہنے لگے، بیٹا، امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں خاندانی اور نسلی تفاخر کا لفظ فخر سے ہے، یعنی وہ اپنے خاندان اور اپنی نسل پر فخر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اور تفرقہ بازی میں شامل ہو چکے ہیں۔ خاندانی اور نسلی فخر کی وجہ سے تفرقہ بازی ان میں شامل ہو چکی ہے، جس سے اس امت کے اتحاد اور یکجہتی پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ ابا جان، کیا مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کبھی کوشش نہیں کی گئی؟ حامد نے پوچھا۔ اب یہاں پر پہلے سبق میں مسلمانوں پر ظلم و جبر کا ذکر ہوا، پھر اس ظلم و جبر کی وجہ تو فرقہ بازی کو بتایا گیا۔ اب حامد مزید پوچھ رہا ہے کہ کیا مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کبھی بھی کوشش نہیں کی گئی؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کی وحدت ملی کو پہنچا، جس سے ان کی فوجی، معاشی اور سیاسی طاقت کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اب پہلی جنگ عظیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1914 عیسوی سے لے کر 1919 عیسوی تک کے درمیان ہوتی رہی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوا تھا۔ ان کی فوجی، معاشی اور سیاسی طاقت کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اس صورتحال میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے اتحاد کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ تحریک خلافت بھی اسی جنگ کے بعد شروع ہوئی تھی۔ مصر کے علامہ رشید رضا، افغانستان کے جمال الدین افغانی، ہندوستان کے محمد علی جوہر اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ، مراکش کے ایف عبد الکریم، تیونس کے جناب سنیوسی، اسلامی دنیا کے وہ مفکر تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا۔ اب یہاں پر مختلف ممالک کے مسلمان رہنماؤں کے نام لکھے گئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد اور ان کے حق کے لیے آواز بلند کی تھی۔ چنانچہ 1926 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کا اجلاس ہوا، جس میں عالم اسلام کے مسائل پر غور و فکر کر کے ان کے حل کے لیے تجاویز مرتب کی گئیں۔ اسی اجلاس میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی جو معتمر عالم اسلامی کے نام سے مشہور ہوا۔ 1926 میں مکہ مکرمہ میں ایک جلسہ مقرر کیا گیا تھا جس میں مسلمانوں کے حقوق اور ان کے مسائل کے بارے میں غور و فکر ہوا، اور اسی جلسے میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی جو معتمر عالم اسلامی کے نام سے مشہور ہوا۔
اگر آپ کو سوال آئے کہ معتمر عالم اسلامی کی بنیاد کب رکھی گئی تو آپ جواب لکھیں گے کہ 1926 میں مکہ مکرمہ میں معتمر عالم اسلامی کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ادارہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ کوشاں کا مطلب ہے کوشش کر رہا ہے۔ ابا جان، اس کے علاوہ کوئی اور مسلمانوں کی تنظیم بھی ہے جو عالم اسلام کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہو؟ اب حامد نے مزید اپنے ابا جان سے معلومات چاہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہاں بیٹا، تنظیم عالم اسلامی OIC اس کا مخفف تنظیم عالم اسلامی کے تحت مسلمان ملکوں کی متعدد سربراہی کانفرنسیں ہو چکی ہیں۔ OIC کو انگلش میں آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کہتے ہیں اور اردو میں اس کا نام تنظیم عالم اسلامی ہے۔ ان کانفرنسوں میں مسلمان ملکوں کے سربراہ مسلمانوں کو درپیش سیاسی اور معاشی مسائل اور ان کے حل پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ابا جان، اس کے باوجود اسلامی ممالک میں وہ اتحاد نہیں ہے جس سے اسلام کے دشمن خوف زدہ ہوں۔ اب وہ کہہ رہے کہ یہاں پر تو ہم نے پڑھا کہ پورا عالم اسلام کے اتحاد کے لیے 2 تنظیمیں بنائی گئی ہیں۔ پہلا ایک ادارہ تھا جو معتمر عالم اسلامی کے نام سے ہے، اور دوسرا ایک تنظیم جسے OIC کہا جاتا ہے۔ پھر بھی کیوں مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے اور اس کے دشمن کیوں اس سے خوف زدہ نہیں ہو رہے؟ بیٹا تم درست کہہ رہے ہو۔ بدقسمتی سے مختلف اسلامی ممالک کے حکمران اپنے اپنے مفادات کے لیے دشمنوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کی بجائے ان کے ساتھ دیتے ہیں۔ سینہ سپر ہونا یعنی ڈٹ جانا۔ مختلف اسلامی ممالک کے حکمران اپنے مفاد کے لیے یعنی اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے ایسے ممالک کا ساتھ دیتے ہیں جو مسلمانوں پر ظلم و جبر کر رہے ہوں۔ مثلا اسرائیل فلسطینیوں کا دشمن ہے، فلسطین میں رہنے والوں کا دشمن ہے اسرائیل ملک، لیکن بعض اسلامی ممالک کے حکمران فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس نااتفاقی نے ابھی تک عالم اسلام کو ملی وحدت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیا۔ ابا جان، عالم اسلام میں حقیقی اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اب حامد کے ذہن میں مزید ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ اتنے ہم نے ادارے بھی بنائے، تنظیمیں بھی ہوئیں، اجلاس بھی ہوئے، پھر بھی اتحاد کیوں نہیں قائم ہو رہا؟ وہ اپنے ابا جان سے پوچھ رہے کہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ حامد، اس کے لیے انہیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اور وہ اسلامی تعلیمات کون سی ہیں؟ جیسا کہ ہم نے اسی سبق میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ جب کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم پورا بے قرار اور بے چین رہتا ہے۔ ایسے حکمرانوں سے جان چھڑانی ہوگی جو ملی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، مطلب اپنی ملت کے مفاد کا مطلب ہوتا ہے فائدے کی بجائے وہ اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں۔ انہیں پاکستانی، ایرانی، افغانی، عراقی اور مصری ہونے کے بجائے حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں، بتانے رنگوں خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ تم تورانی، ایرانی اور افغانی پر ان کو چھوڑ کر رنگوں خوں کے تفاخر کو چھوڑ کر ایک ملت میں گم ہو جاؤ، یعنی ملت ہمارا مسلمانوں کی ملت اسلام ہے نا، تو وہ تم اسی میں گم ہو جاؤ، تورانی، ایرانی اور افغانی ہونے پر فخر نہ کرو۔ ابا جان، بہت بہت شکریہ۔ آج مجھے پتہ چلا کہ اسلامی وحدت کا کیا مطلب ہے اور اسے کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس سبق کا جو مقصد تھا کہ ہمیں فرقہ واریت اور گروہ بندی سے بچنا چاہیے، اس پر آپ عمل کریں گے اور اس سبق میں دیے گی معلومات کو اچھی طرح یاد کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کریں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔